مسلمانوں سنو، میرا نام کرونا ہے اور تم لوگ مجھ سے خوفزدہ اور ناراض ہو، یہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ مسلمان سوائے اپنے اللہ تعالیٰ سے اور کسی سے نہیں ڈرتے، مگر حقیقت میں خوفزدہ اور پریشان تو میں ہوں کہ تم لوگ کیسے مسلمان ہو، کہ تم لوگ ایمان اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھتے ہو اور ہر اس کام میں ملوث ہو جو اسلام کے عین مخالف اور الٹ ہے۔ میں تو یہ سوچتا تھا کہ تم لوگ میری پرواہ نہیں کرو گے اور اپنے مالک، خالق اور رازق کی بارگاہ عظیم میں کثرت سے سجدے کرو گے، رو گے، گر گراؤ گے، رحمت، مغفرت اور عافیت طلب کرو گے، مگر تم اور تمہارے حکمران کیسے مسلمان ہیں کہ تم لوگوں نے اپنے رب العزت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس مقامات کو ہی بند کر دیا۔ اب سوچو، غور کرو، اگر وہ مقدس در ہی آج تم لوگوں نے کسی سازش کے تحت خود ہی بند کر دیے ہیں، تو پھر تم لوگ اب کس کی عبادت کرو گے، کس کی امتی کہلواؤ گے؟ کہاں گئی تم لوگوں کی غیرت؟ کہاں گئی تم لوگوں کی غیرت ایمانی؟ کہاں گئی محبت رسول؟ اور کہاں گیا وہ جذبہ جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے لیے تمہارے بدن میں لہو بن کر جوش مارا کرتا تھا؟ بیت المقدس تو تم لوگ آزاد کروا نہیں پائے، جبکہ ہر طرح کے وسائل اور افرادی قوت رکھتے ہو، جدید ٹیکنالوجی سے تم لوگ آراستہ ہو، مگر اس کے باوجود تم لوگ بیت المقدس تو آزاد کروا نہیں پائے اور عاجز ہو۔ اور اب تم لوگوں نے خود ہی فقط ایک میرے خوف سے اپنے مقدس مقامات کو ہی بند کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ زندگی اور موت اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ وہ جب تک نہ چاہے کوئی مر نہیں سکتا، وہ جب تک نہ چاہے کوئی زندہ رہ نہیں سکتا۔ جس نے مجھے پیدا کیا، تم لوگوں کو پیدا کیا، جہاں ہر وقت رحمتیں برستی ہیں، فرشتے طواف کرتے ہیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، ایسی مقدس جگہوں کو بند کر دیا، ایسی مقدس جگہوں کو بند کر دیا تم لوگوں نے، اور تم لوگ زندہ ہو۔ یہ میں کیسے مان لوں کہ تم لوگ زندہ ہو؟ تمہارے ہی ایک شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے جو میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے، اگرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے، مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس۔ تم بھی دعویٰ کرتے ہو، تم بھی دعویٰ کرتے ہو، تحقیق کرتے ہو، میں نے بھی تحقیق کی، اور آج تم لوگوں کی موجودگی میں تمہارے اپنوں نے تمہارے سامنے ان مقامات کو بند کر دیا جہاں عبادت صبح و شام ہر پل ہوا کرتی تھی، جہاں ہر غم کا مارا اپنی مرادیں جھولیاں بھر کر لے جایا کرتا تھا، جہاں بیماروں کو شفا ملتی تھی اور بے چین اور بے کس شکستہ دلوں کو قرار، سکون اور راحت ملتی تھی۔ تو پھر کیوں اور کیسے آج یہ نوبت پہنچ گئی کہ تم لوگوں کے سامنے فقط ایک میرے خوف سے، فقط میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے تم لوگوں نے اپنے ہی رب کے در کو بند کر دیا؟ تو پھر میں نے بھی تحقیق کی تو مجھے آپ لوگوں کے مفکر اور شاعر مشرق کے نام سے جانا اور پہچانا جانے والا شخص علامہ اقبال جس کا نام ہے، اس کے اس شعر کو میں نے غور کیا، اور خوب غور و خوض کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم اور تمہاری نسلیں جانوروں سے بدتر لوگوں کی تعلیم سے تیار ہو چکے ہو، کہ تم اور تمہاری نسلیں جانوروں سے بدتر لوگوں کی تعلیم سے تیار ہو چکے ہو، ان لوگوں کی تعلیم جن کے ہاں ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کی کوئی تمیز نہیں، وہ جانوروں سے بدتر لوگ جو شراب اور جوئے کے رسیاں ہیں، گلی گلی محلے محلے زنا عام کرتے ہیں، باقاعدہ جن کے ہاں برائی کے کاموں کی قانون سازی کی جاتی ہے، جو عورتیں اور مرد مردوں سے شادیاں کرتے ہیں، ان جانوروں کی تعلیم جب تم لوگ حاصل کرو گے تو یقینی بات ہے کہ تم لوگوں میں بھی ان جیسی خصلتیں پیدا ہوں گی، عادتیں آ جائیں گی، اور پھر رفتہ رفتہ تم ان لوگوں کے غلام اور ٹٹو بنتے چلے گئے۔ اور آج تم لوگوں نے چوں بھی نہ کی اور یہ ثابت کر دیا کہ تم لوگ دنیا کے دل دادا ہو، موت سے نفرت کرنے والے ہو، جس کے متعلق تمہارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان میں فرما دیا کہ تم لوگ وہن کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور آج تم لوگ کافروں یعنی جانوروں سے بدتر لوگوں کی تعلیم پا کر اس بیماری میں گرفتار ہو چکے ہو۔ اگر تم لوگ جانوروں کی تعلیم نہ پاتے اور اپنے اسی شاعر مشرق کا یہ شعر سمجھ جاتے جو میں ابھی تمہیں سنانے جا رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو یقین کریں تم لوگ مجھ سے ڈرنا تو بہت دور کی بات، پوری دنیا میں پرچم اسلام کو لہرا چکے ہوتے۔
حرم کعبہ اور مسجد نبوی شریف کے در بند ہونا تو بہت دور کی بات، اس کا تو خیال بھی تم لوگوں کے خیال میں نہ آتا، تم لوگ بیت المقدس کو آزاد کروا چکے ہوتے۔ اور جہاں آج پوری دنیا میں مسلمان کافروں سے پس رہے ہیں، چچنیا، بوسنیا، فلسطین، کشمیر، افغانستان، عراق، الغرض پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمان آج کافروں سے ذلیل و رسوا ہو کر اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، کبھی بھی یہ نوبت نہ آتی۔ مگر آج دیکھ لو، میں نے تم لوگوں کی منافقت کو سب کے سامنے کھول کر رکھ دیا، اور تم لوگوں کے سامنے جب تمہارے خالق، مالک اور رازق کا در بند کر دیا گیا اور تم لوگوں نے چوں تک نہ کی، فقط ایک میرے خوف کی وجہ سے، تو پھر کون سی ایسی بات رہ جاتی ہے جو سمجھ سے ماورا ہو کہ تم لوگ فقط نام کے مسلمان ہو، فقط نام کے۔ اور آج تم میری اس بات پر خود مہر بھی ثبت کرتے ہو اور اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ ہاں، ہم فقط نام کے مسلمان ہیں، فقط نام کے۔ یہ ایک سچ ہے جو تم لوگ بولتے ہو اور شرمندگی بھی محسوس نہیں کرتے، اور کرو گے بھی تو کیسے، جب تم لوگ اپنی عزتوں کو نیلام کرنے والے بن چکے ہو۔ فیشن پرستی، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، کھیلوں کے میدانوں میں، کارخانوں، فیکٹریوں میں اپنی عزتوں کو بجواتے ہو، شادی بیاہ میں ان کو نچواتے ہو، کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، تیراکی، فوج، پولیس، ڈاکٹر، انجینئر، الغرض کوئی شعبہ ہے زندگی ایسا نہیں بچا جہاں تم لوگوں کی عزتیں نیلام نہ ہو رہی ہوں۔ تمہارا رب تو گھر میں انہیں رکھنے کا حکم فرماتا ہے، مگر تم لوگ اپنی عزتوں کو بازاروں کی زینت بنا چکے، بلوں اور کارخانوں کی رونق بنا چکے۔ ایسے مسلمان میں غیرت ایمانی کا ہونا محال ہے۔ جو اپنے گھر کی عزت کا محافظ نہیں، وہ اپنے اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا کیا محافظ ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ اسی حوالے سے تم لوگوں کے درمیان ایک اور غیرت مند شاعر نے کیا خوب کہا، مگر تم لوگ سمجھ نہ پائے جانوروں کی تعلیم پانے کی وجہ سے، مگر میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ وہ شاعر کہتا ہے، بنت ہوا چمکی نہ تھی، سکول و کالج سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن، پہلے چراغ خانہ تھی۔ ایمان اور حیا آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی قائم نہیں رہتا۔ ایسا ہی فرمانے عالی شان تم لوگوں کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہی ہے، کافر جانوروں سے بدتر ہیں، اور وہ اپنی تعلیم کے ذریعے تم لوگوں کی عزتیں برباد کر رہے ہیں اور کر چکے۔ اور آج نوبت یہاں تک پہنچ چکی کہ تم اپنی ہی بہنوں بیٹیوں کی تصاویریں اخبارات، رسالوں، میگزینوں اور اسکولوں کے باہر چسپاں بورڈوں کے اوپر دیکھ کر خوش ہوتے ہو اور فخر کرتے ہو کہ دیکھو میری بیٹی نے آج اول پوزیشن حاصل کی، اور یہ اس کا نام اور اس کی تصویر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم لوگوں کی غیرت کا عالم تو یہ تھا کہ تمہارے گھروں کی عزتوں کا کسی غیر کو دیکھنا تو بہت دور کی بات، تمہاری عزت کا کوئی نام بھی کر لیتا تو تم لوگ اس کا گاٹا اتارنے پہ آ جاتے۔ مگر آج چونکہ جانوروں کی تعلیم تم حاصل کر چکے اور ان جانوروں کی خصلتیں، عادتیں تم لوگوں میں عام پائی جاتی ہیں، اس لیے آج نہ غیرت ہے اور نہ تمہیں کوئی شرم، اور نہ ہی کوئی خوف خدا، اور نہ ہی اس کے احکامات کی کوئی فکر، اور نہ ہی تم لوگوں کے درمیان اب کوئی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والا رہ گیا، کیونکہ دنیا اور فقط دنیا آج تم لوگوں کے درمیان ہے۔ اور کیوں نہ ہوتی؟ جانوروں سے بدتر لوگوں کی اتباع کرنے والا کہاں انسانیت کے درجے پر فائز رہ سکتا ہے؟ مومن مسلمان ہونا تو بہت دور کی بات۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں جاتے جاتے ایک راز کی بات۔ آپ کے اسی شاعر کے ایک شعر کی روشنی میں یہ تم لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ پھر سے اپنا کھویا ہوا مقام و مرتبہ حاصل کر لو، تو وہ راز کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی نسلوں کو سکول کالج کی تعلیم سے دور کر لو، اور اپنی عزتوں کو گھروں کی چار دیواری میں واپس لے آؤ۔ اور دوسری بات وہ یہ جو آپ کا شاعر فرماتا ہے کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ جی ہاں، یہ کام آپ کر لیں تو پھر وہ سب کچھ آپ پا سکتے ہیں جو جانوروں نے آپ مومن مسلمانوں کو اپنی تعلیم کے زہر میں ڈال کر، آپ لوگوں کو ملائم کر کے، اپنے نظاموں کا محافظ بنا کر تم لوگوں سے ہی اپنے نظام کا تحفظ کرواتا چلا جا رہا ہے۔ اور نوبت آج دیکھ لو تم لوگوں کو یہاں تک لے آئی ہے کہ تمہارے خالق، مالک اور رازق کا در بند ہے، اور تمہارے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در اقدس بھی بند ہے، مگر تم لوگ کچھ نہیں کر پا رہے، فقط میرے خوف کی وجہ سے، فقط میرے خوف کی وجہ سے۔ حالانکہ میں کچھ بھی نہیں، تم لوگوں کے درمیان فقط ایک مومن کامل مسلمان اللہ کی بارگاہ عظیم میں ہاتھ اٹھا لے تو میں تو کیا، میرا پورا خاندان بھی تم لوگوں کا بال بھی کا نہیں کر سکتا،
مگر وہی بات ہے جسے پھر تمہارے ایک شاعر نے کیا خوب کہا مگر تمہیں سمجھ نہ آئی. وہ فرماتا ہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. بس یہی میرا پیام ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول و کالج کی تعلیم سے دور کرو اور تعلیمات اسلامیہ کے نور سے انہیں روشن کرو. جانتے ہیں نا کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ بچے مسلمانوں کے بچے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم، اس کے سوا اور کوئی حل نہیں، کوئی حل نہیں، کوئی حل.